اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک تعالیٰ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اسلامک سیریز اور قصص الانبیاء کے دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ پیارے دوستو، نمرود دنیا کا واحد بادشاہ تھا جس نے پوری دنیا پر حکومت کی تھی۔ یہ کافر تھا اور جابر بھی۔ یہ وہ پہلا شخص تھا جس نے اپنے سر پر تاج رکھا اور کھلم کھلا خدائی کا دعویٰ کیا۔ نمرود کے دور میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نبوت سے سرفراز ہوئے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کے بتوں کو توڑا، جس کی وجہ سے نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینک دیا۔ جب آگ حکم خدا سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے گلزار بن گئی تو اس وقت گنے چنے لوگوں میں سے نمرود کی بیٹی بھی آپ پر ایمان لے آئی۔ جب نمرود کو اس کی خبر ملی تو اس نے اپنی بیٹی کے ساتھ کیا سلوک کیا اور نمرود کی آگ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کون سے واقعات پیش آئے، یہ آگ کتنے عرصے میں تیار کی گئی، اللہ تبارک تعالیٰ نے چھپکلی کو مارنے کا حکم کیوں دیا اور مینڈک کو مارنے سے منع کیوں فرمایا، یہ سب جاننے کے لیے آپ سے ہماری درخواست ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیے گا۔ پیارے دوستو، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب نمرود کے بتوں کو توڑ دیا لیکن صرف ایک بت کو چھوڑ دیا گیا اور اس بت کے کندھے پر کلہاڑی چل گئی۔ پھر رات گزرنے کے بعد صبح کو جب نمرود کی واپسی ہوئی تو انہوں نے اپنے بت خانے میں حشر کا منظر دیکھا۔ ان کے خداؤں کے حشر نے ان کے پیروں کے نیچے سے زمین نکال دی۔ اس واقعے کی خبر سب سے پہلے نمرود کو دی گئی۔ نمرود نے کہا کہ جب کسی کو دیکھا نہیں گیا تو کسی کو سزا کیسے دی جا سکتی ہے؟ اس پر ان لوگوں نے کہا جنہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ کہتے سنا تھا کہ خدا کی قسم میں تمہارے بتوں کو ٹھیک کر دوں گا۔ نمرود نے کہا یہ کام صرف ابراہیم کا ہے۔ نمرود نے کہا میں صرف تمہارے کہنے پر سزا نہیں دوں گا، ضروری ہے کہ اسے گرفتار کر کے سامنے لایا جائے۔ چنانچہ اس نے ان کی گرفتاری کا حکم دے دیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو گرفتار کر کے نمرود کے دربار میں پیش کر دیا گیا۔ نمرود نے کہا کہ ابراہیم، کیا یہ حرکت تم نے کی ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ ان میں سے جو سب سے بڑا بت ہے وہ موجود ہے، جو کچھ ہوا سب اس کی نظروں کے سامنے ہوا۔ اس سے پوچھو، اگر یہ بول سکے تو، اور اگر کچھ نہ بتائے تو سمجھ لو کہ یہی مجرم ہے، کیونکہ کلہاڑا اسی کے کندھے پر ہے۔ اگر یہ بات کرنے اور سمجھنے سے بھی قاصر ہے تو یہ سمجھ لو کہ یہ بے جان ہے، اس کا وجود نہ ہونے کے برابر ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس جواب کا لوگوں پر بہت اچھا اثر ہوا اور ان میں سے اکثر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہم خیال ہو گئے۔ وہ آپس میں کہنے لگے کہ واقعی اگر ان بتوں میں کوئی طاقت ہوتی تو یہ سب سے پہلے اپنے آپ کو بچاتے، حالانکہ سب سے بڑا بت تو موجود ہے۔ اگر اس میں کوئی طاقت ہوتی تو یہ اپنے دوسرے ساتھیوں کو ضرور بچا لیتا۔ جب مشرکین شرمندہ ہوئے تو اسی حالت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آ کر کہنے لگے کہ جب تم جانتے ہو کہ یہ بول نہیں سکتے تو پھر ان کے بارے میں بولنے اور نہ بولنے کا سوال ہی کیوں پیدا ہوا؟ تمہارا یہ سوال بالکل فضول ہے۔ جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ جواب دیا، کیا تم ان کی عبادت کرتے ہو جو نہ تمہیں فائدہ پہنچا سکتے ہیں اور نہ نقصان؟ تو افسوس تم پر کہ تم خدا کو چھوڑ کر ان پتھروں کی عبادت کرتے ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی گفتگو سن کر سب شرمندہ ہو گئے اور بہت سے لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات مان کر مسلمان ہو گئے۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام برابر تبلیغ کر رہے تھے اور مسلمانوں کی تعداد مسلسل بڑھ رہی تھی۔ جب نمرود کو ان کی تبلیغ کا معلوم ہوا تو اس نے یہ سوچا کہ ان کی تبلیغ سے نہ صرف سلطنت کا نظام درہم برہم ہوگا بلکہ ان کی خدائی خطرے میں پڑ جائے گی۔ اس لیے اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی گرفتاری کا فیصلہ کیا اور انہیں گرفتار کروا لیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جیل میں بند کر دیا گیا۔ عذاب القصر میں علامہ عبد الواحد بن محمد مفتی صفحہ نمبر 87 میں لکھتے ہیں کہ نمرود نے انہیں گرفتار کر کے ایک لوہے کے تندور میں بند کر دیا اور اس میں بھرپور آگ جلوا دی۔ کافی دیر کے بعد جب انہیں نکالا گیا تو وہ ویسے کے ویسے ہی باہر نکل آئے، یعنی ان کو اس آگ سے کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ نمرود نے حکم دیا کہ ان کو قید خانے میں بند کر دیا جائے اور ان کو ختم کرنے کا کوئی اور حل تلاش کیا جائے۔ چنانچہ انہیں ایک روایت کے مطابق 40 دن اور ایک روایت کی بنا پر 1 سال قید میں رکھا اور اس دوران انہیں نظر آتش کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ نمرود نے کوسہ کے مقام پر جو کہ کوفہ میں ہے ایک 4 دیواری تیار کروائی جس کی لمبائی اور چوڑائی بھی 4 فرسخ تھی اور اس کی بلندی 100 گز تھی، اور ایک روایت کے مطابق اس کی لمبائی 60 گز، چوڑائی 40 گز اور بلندی 20 گز تھی۔ جب 4 دیواری مکمل ہوگی تو اس نے کہا کہ اسے اچھی جلنے والی لکڑیوں سے بھر دیا جائے، چنانچہ اسے لکڑیوں سے بھر دیا گیا۔ ایک روایت ہے کہ یہ 4 دیواری 1 مہینے میں پوری ہوئی اور چاروں طرف سے جلنے لگی۔ جب اس کے شعلے بڑھ گئے تو ان شعلوں نے میلوں تک ایسا عالم پیدا کر دیا کہ کوئی قریب نہیں جا سکتا تھا، کوئی پرندہ فضاؤں میں سے اس کے اوپر سے گزر نہیں سکتا تھا۔ آگ کو بھڑکانے میں 2 سال لگ گئے تھے، اور اس میں یہ بھی ہے کہ 4 دیواری کے باہر بھی لکڑیاں جمع کی گئی۔ آگ تو روشن کر دی گئی، لیکن اب کوئی ایسا راستہ نہ تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کی تیاری کی گئی، کیونکہ کوئی قریب نہیں جا سکتا تھا۔ لوگ اسی تردد اور مشورے میں تھے کہ شیطان نے انہیں بہت بڑی گولا پھینکنے والی مشین بنانے کا مشورہ دیا اور بنانے کا طریقہ بھی بتایا۔ جب مشین تیار ہوگی تو اس میں سب سے پہلے ایک بڑا پتھر رکھ کر پھینکا گیا۔ جب تجربے نے بتا دیا کہ مشین ٹھیک بنی ہے اور کام کر رہی ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے گئے اور گلے میں لوہے کا توق ڈال دیا گیا، پھر انہیں منجنیق میں بٹھا کر پھینکا گیا۔ ایک روایت ہے کہ جب ہاتھ پاؤں باندھنے لگے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بارگاہ خداوندی میں ہاتھ اٹھا کر یہ کہا کہ لا الہ الا انت سبحانک رب العالمین۔ ایک روایت یہ ہے کہ اسی دوران آسمان کے فرشتے بارگاہ خداوندی میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگے کہ مالک، زمین پر ایک ابراہیم ہے جو تیرے وعدے کی تبلیغ کر رہا ہے، اب انہیں بھی آگ کی نظر کا سامنا کیا جا رہا ہے۔ ہمارے مالک، تو انہیں بچانے کے لیے ہمیں حکم دے دے۔ حکم ہوا کہ جاؤ، اگر ابراہیم تمہاری مدد قبول کر لے تو بے شک تم ان کی مدد کرو۔ وہ فرشتے زمین پر نازل ہوئے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں مدد کی خواہش کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مدد قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ پھر وہ فرشتے آئے جو ہوا اور پانی میں موجود تھے۔ ہوا کے فرشتے نے کہا کہ اگر آپ کہیں تو ہم آندھی کے ذریعے سے اس آگ کو پھیلا سکتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ میں امتحان میں ہوں، مجھے تمہاری مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر پانی والا فرشتہ آگے بڑھا اور اس نے کہا کہ اگر آپ کہیں تو میں بارش کر کے آگ بجھا دوں۔ ارشاد ہوا کہ ضرورت نہیں ہے۔ بالآخر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو منجنیق میں رکھ کر پھینکا گیا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بڑھ کر استقبال کیا
اور ان سے مل کر کہا کہ اے ابراہیم، کیا کوئی حاجت ہے بتاؤ۔ آپ نے فرمایا کہ بلا شبہ ہے، لیکن تم سے نہیں۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا اچھا، مالک کی طرف رجوع کرو۔ کہا سوال کی ضرورت نہیں، ہمارے حال کا اسے علم ہونا ہی کافی ہے۔ مختصر یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھڑکتی ہوئی شعلوں میں پہنچے، پھر نیچے کی طرف جا کر آگ کے درمیان میں وارد ہوئے۔ فرمانے باری یہ تھا کہ اے آگ، سلامتی کے ساتھ ابراہیم کے لیے ٹھنڈی ہو جا، آگ گلزار بنی پھولوں کی کثرت ہوگی۔ ایک روایت یہ ہے کہ فرشتوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو زمین پر بٹھا دیا اور ان کے بیٹھتے ہی ان کے قریب چشمہ جاری ہو گیا۔ کیا گلاب کے پھول کھل گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب وہاں پہنچے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فوراً تخت بچھا دیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس پر بٹھا دیا۔ جیسے ہی وہ تخت پر بیٹھے، آنکھوں کے سامنے چمکنے لگا اور ارد گرد پھولوں کے درخت نظر آنے لگے۔ ایک روایت یہ ہے کہ جلنے والی لکڑیوں کے جو باقی حصے تھے، انہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے زمین میں دفن کر دیا اور ان سے ہرے بھرے درخت نکل آئے جن پر تازہ پھل تھے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو ایک چھپکلی دور بیٹھ کر آگ کو پھونک رہی تھی، اس لیے خدا نے انہیں مارنے کا حکم دیا، اور مینڈک دور سے ہی منہ میں پانی لے کر نمرود کی آگ کی طرف پھینک رہا تھا تاکہ وہ بجھ جائے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام بچ جائیں۔ اسی وجہ سے خدا نے اسے مارنے سے منع کیا۔ العرض حضرت ابراہیم علیہ السلام حکم خدا سے آگ کے باغ میں بیٹھے ہوئے خدا کو یاد کر رہے تھے، اور ایک روایت کے مطابق 3 دن اور ایک روایت کے مطابق 7 دن اسی آگ کے باغ میں رہے۔ اس دوران نمرود نے اپنے مینار سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف دیکھا تو حیران رہ گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جنت نما باغ میں بیٹھے ہوئے تھے، اسے خیال تھا کہ وہ جل کر راکھ بن گئے ہوں گے۔ جب اس نے انہیں اس حال میں دیکھا تو حیران ہوا، کیونکہ اسے یہ خیال آیا کہ اب جب کہ انہیں یہ آگ نہیں جلا سکی اور اب جب آپ صحیح سلامت برآمد ہو گئے تو لازماً میرے لیے اور زیادہ نقصان دہ ثابت ہوں گے۔ یہی سب کچھ سوچ کر اس نے اپنے کارکن کو حکم دیا کہ منجنیق کے ذریعے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر پتھر پھینکے جائیں۔ چنانچہ بہت بڑے بڑے پتھر اس میں رکھ کر پھینکے گئے۔ وہ پتھر ایک مقام پر ہوا میں ہی جمع ہو گئے اور حکم خدا کے تحت بادلوں کی صورت اختیار کر کے برسنے لگے، جس نتیجے میں اس حصے کے علاوہ جو گلزار بنا ہوا تھا، جتنی بھی آگ اس لمبی 4 دیواری میں تھی، سب بجھ گئی۔ دنیا میں سب سے پہلے جو منزل بنی وہ وہی تھی جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا۔ یہ منزل کوفہ کے ایک گاؤں میں واقع ہے، شیطان کے ہاتھوں بنی تھی۔ حیات القلوب کے صفحہ نمبر 90 میں تحریر ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب ہاتھ پاؤں باندھ کر منزل میں رکھا گیا تو ان کا چچا زاد جو حکومت نمرود کا وزیر تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آیا اور ان کے مبارک رخسار پر ایک تھپڑ مار کر کہا کہ اب بھی اپنی حرکت سے باز نہیں آئے گا اور نمرود کی خدائی کو تسلیم کر لے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، جو خدا ہے خدائی اسی کی تسلیم کی جائے گی، اور یہ نہ خدا ہے نہ اس کی خدائی کو مانا جا سکتا ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ ٹھنڈی ہوئی تو اس کا اثر 3 دن تک دنیا کی تمام آگ پر رہا اور اس میں سردی آ گئی۔ مفرقین کا بیان ہے کہ آتش نمرود کے گلزار بننے کے وقت اور اس وقت کے دیگر حالات دیکھ کر حضرت لوط علیہ السلام اور جناب سارہ نے ایمان ظاہر کیا اور نمرود کی بیٹی بھی ایمان لے آئی۔ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چچا زاد بھائی تھے اور جناب سارہ چچا زاد بہن تھی۔ نمرود کی بیٹی کے ایمان لانے کے بارے میں علامہ عبد الوحید بن محمد المحدث
لکھتے ہیں کہ نمرود کی بیٹی ایک بہت ہوشیار لڑکی تھی۔ جب اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالے جانے کا منظر دیکھا تو اس نے اپنے والد کو اس بات پر قائل کر لیا کہ اسے اس مینار پر جانے کی اجازت دی جائے جہاں سب لوگ بیٹھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھ رہے تھے۔ چنانچہ نمرود نے اجازت دے دی اور وہ اس مینار پر پہنچ گئی۔ وہاں پہنچ کر اس نے حالات کا مشاہدہ کیا اور اسے یہ دیکھ کر بہت حیرت ہوئی کہ آگ گلزار بن گئی۔ اس نے بے ساختہ آواز دے دی، اے ابراہیم، میں یہ کیا دیکھ رہی ہوں؟ اے ابراہیم، یہ حالات کیوں پیدا ہوئے؟ خدا نے اس کی آواز حضرت ابراہیم علیہ السلام تک پہنچا دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، جس کے دل میں اللہ کی محبت ہو اسے آگ نہیں جلا سکتی۔ اس نے پوچھا، کیا مجھے اجازت ہے کہ میں آگ میں آپ کے پاس آ جاؤں؟ آپ نے فرمایا، تو کلمہ پڑھ لے، پھر ہمارے پاس آ سکتی ہیں۔ اس نے کلمہ پڑھا اور چپکے سے اتر کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچ گئی۔ جب آپ کے قریب پہنچی تو آگ نے اسے کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچایا اور یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تک پہنچ گئی۔ وہاں پہنچ کر اس نے اپنے ایمان کی تجدید کی اور واپس اپنے گھر والد کے پاس چلی گئی۔ نمرود کو جب اپنی بیٹی کے ایمان لانے کا واقعہ معلوم ہوا تو وہ آگ بگولا ہو گیا اور اپنی بیٹی سے کہنے لگا کہ توبہ کر۔ اس نے انکار کیا، پھر اس نے ڈرایا مگر اس نے پرواہ نہیں کی۔ نمرود جب اسے سمجھانے سے عاجز ہو گیا تو اس نے اپنی ہی بیٹی کو جلاد کے حوالے کر دیا۔ جلاد نے اسے دھوپ میں لٹکا کر اس کے ہاتھ اور پاؤں میں مہ ٹھونک دی۔ ادھر جلاد نے اسے سزا دی، ادھر سے اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ میری کنیز کو وہاں سے ٹھیک کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام تک پہنچا دو۔ یہ واقعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے آگ سے نکلنے کے بعد کا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نمرود کی بیٹی کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں پہنچا دیا اور وہ ان کے پاس رہی یہاں تک کہ اس نے اپنے ایک بیٹے مدین کو جنم دیا جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی قطرہ سے تھا۔ پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے انہیں یہ عزت دی کہ ان کی نسل سے بہت سے انبیاء پیدا ہوئے۔ معزز ویورز، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو کیسی لگی ہمیں ضرور بتائیے گا۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی تو ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے گا تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ شکریہ۔